بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بڑا کامن سا کویشچن کیا جاتا ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں تو کیا میں فری لانسنگ میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، یا مجھے کس اسکل کے ساتھ جو ہے وہ فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا فری لانسنگ جو ہے یہ سیف اینڈ سیکیور ہے، اس میں اسکیمنگ تو نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنا کیریئر چھوڑ کے اس طرف آئیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ان تمام سوالوں کا جواب ہے جو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں، یا یوٹیوب کے کامنٹس میں پوچھتے ہیں، مے بی فیس بک کے اوپر آپ لوگوں نے سوال کیا، تو وہ سارے سوال جو ہیں ان کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ نوٹ کر لیں کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں لرننگ کے حساب سے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسکول میں ایک بہت لائق بچہ ہوتا ہے جو ہر سال پہلی پوزیشن لے کے شاباش لینے کا عادی ہوتا ہے۔ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو مڈل لیول کا ہوتا ہے، اور ایک وہ بچہ ہے جو بیک بینچر یا نالائق ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ ایک بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے فرنٹ پہ آگے کھیلنا ہے، ہم بڑے تیز ہیں اور ہم نے آگے نکلنا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ایز سچ شوق نہیں ہوتا پڑھائی کا، لیکن وہ اپنے والدین کی، ابا جی کی خوشی کے لیے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ امتحانات کو پاس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر ہی فیلئرز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، تعلیم کے۔ اچھا، اب پہلے سمجھ لیں کہ سب سے پہلی ٹائپ کے لوگ، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ان کو چیزیں یاد کرنے کا، رٹا لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ میکسیمم اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کتابی علم تک محدود رہتے ہیں، جو خود سے کچھ نہیں کرتے، انوویشن کی طرف نہیں جاتے، خود سوچتے نہیں ہیں، اپنے ڈیسیجنز نہیں لیتے۔ آج بھی ان کی وہی عادت ہوتی ہے، اگر جاب کر رہے ہیں تو ان کی وہی چیز ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح سے دوسرے کو ڈی گریڈ کر کے خود آگے نکلنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں، وہ سارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرح کے لوگ جو نا، یہ بڑے پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ابا جی کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ساری انرجی کتابوں کو رٹے لگانے میں نہیں لگاتے۔ یہ چیزیں سیکھتے ہیں، نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، میکسیمم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نیو لرننگس کی طرف۔ مے بی وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے لرن کر رہے ہیں، وہ مے بی آبزرویشن سے لرن کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جو کہ فری لانسنگ میں یا سیلف امپلائمنٹ میں بڑے سکسیزفل لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو لائق بچے ہیں، یہ گورنمنٹ جابس میں چلے جاتے ہیں، یا یہ کمپنیوں میں اچھی ڈگری لینے کے بعد کمپنی میں امپلائمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ وہاں پر گرو کرتے ہیں، وہاں پر مینیجریل پوسٹ پہ یا اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ نہیں آگے نکل پاتے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا ایک صبح 9 بجے تیار ہو کے آفس جانا، ان کو اچھا نہیں لگتا سارا دن باسز سے گالیاں سننا، یا ان سے جو ہے وہ بےزتی کروانا۔ ان کو اچھا لگتا ہے رات کو دیر دیر تک جاگنا، ان کو اچھا لگتا ہے انٹرنیٹ پہ کچھ نیو ایکسپلور کرنا، ان کو اچھا لگتا ہے کہ اگر کسی ایک چیز میں یہ انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اس کہ کتنا ٹائم گزرا اور میں نے کیا سیکھا، یہ اس چیز میں رہتے ہیں۔ اور جو تیسری طرح کے لوگ ہیں، یہ موسٹلی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا تو انہوں نے پھر فارن کنٹریز میں چلے جانا ہے ارننگ کے لیے، اور یا پھر انہوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کوئی جانوروں کا بزنس سٹارٹ کر دیا، یا انہوں نے کوئی فش فارمنگ کر لی، یا اس طرح کا کوئی بھی ایک بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، یا اگر بالکل ہی تھکے ہوئے ہیں تو یہ کوئی ریڈی شیڈی لگا لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو نا تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو اینگل تھا ایجوکیشن کا، کہ ایجوکیشن میں لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ کس میں آتے ہیں۔ اس کو دوسرے اینگل سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نیا آ جائے ان کو کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی سیکھنے کے لیے۔ وہ جاتے ہیں، یوٹیوب اوپن کرتے ہیں، یوڈیمی اوپن کرتے ہیں، اور بہت سارے ویب سائٹس ہیں جہاں سے فری مواد پڑا ہوا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے سیکھ لیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی سیکھنے کے بعد وہ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں۔
یہ سیلف ڈریون ہوتے ہیں, سیلف موٹیویٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا اسکل سیکھنے کے لیے آپ بڑا ایزیلی سیکھ جائیں گے یوٹیوب سے, آپ بڑا ایزیلی سیکھ جائیں گے یوڈیمی سے, فری کورسز سے, یا کسی بھی بلاگ سے, تو پھر تو آپ کو ان اینی کیس سیلف امپلائمنٹ میں چلے جانا چاہیے. آپ کو بزنس میں چلے جانا چاہیے یا سیلف امپلائمنٹ میں چلے جانا چاہیے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں سیکھ سکتے ایسے, ان کو تھوڑا سا کک سٹارٹ چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تھوڑا سا بتا دو, باقی پھر میں سیکھ لوں گا. ان کی ٹرین کو پٹڑی پہ چڑھانے والا بندہ چاہیے, ان کو مینٹور چاہیے بیسیکلی. تو یہ بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اسٹرگل زیادہ کرنا پڑے گا انہیں, کیونکہ ان کو جب کوئی نیا اسکل سیکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی کسی کے پاس جائیں گے, اس کے پاس مے بی آن لائن اس سے رابطہ کریں, زوم کے تھرو یا گوگل میٹ کے تھرو, اور وہاں سے کچھ تھوڑے سے گائیڈنس لیں اور پھر آگے چل پڑیں. تو ان کو ان اینی کیس یہ کامیاب یہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو ان اینی کیس ایک مینٹور رکھنا ضروری ہے ان کے لیے, تاکہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد یہ کہیں پہ اسٹک نہ ہو. کیونکہ یاد رکھیں جو سیلف امپلائمنٹ کی فیلڈ ہے یہ یہاں پر آپ کو پورے گلوب سے کوئریز آتی ہیں, پروجیکٹس آتے ہیں, اور ہر ایک کنٹری, ہر ایک کمپنی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ ٹائپ کے لوگ ہیں نا, ان کو چاہیے کہ ایک مینٹور لے لیں. اگر مینٹورشپ آپ کو اگر نہیں ملتی ایسے, تو آپ پیڈ مینٹورشپ لے لیں. کسی ایسے بندے کو اپنا مینٹور بنائیں جو اس فیلڈ کا گرو ہو, جو اس فیلڈ میں کم از کم $1,00,000 اس نے کسی ایک پلیٹ فارم سے ارن کیا ہو. جیسے فار ایگزامپل میں بات کروں اپ ورک کی, تو اپ ورک سے اس نے منیمم $1,00,000 ارن کیا ہوا ہو. کیونکہ جس بندے نے $1,00,000 ارن کر لیا ہے, بے شک 2 سال میں کیا ہے یا سال میں یا 3 سال میں کیا ہے, وہ بندہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے اور اس کو ان چیزوں کا بڑی اچھے سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری طرح کے لوگ بھی اس فیلڈ میں, ان کو لازمی آنا چاہیے اور ان کو یہ سیکھنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں تیسری ٹائپ کے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو جب تک یہ کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے, جب تک کسی کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں گے, یہ کچھ سیکھ نہیں سکتے. ان کو ایک کلاس روم ٹائپ ماحول چاہیے, ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اپنے پاس بٹھائے اور پاس بٹھا کے ان کو جیسے وہ کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے. یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی دنیا میں بہت کچھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ فری لانسنگ میں یا سیلف امپلائمنٹ میں ٹوٹلی ناکام ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ 98% لوگ جو ہیں وہ جب لوگ فری لانسنگ میں آتے ہیں تو 100 میں سے 98 ناکام ہو جاتے ہیں, 2 کامیاب ہوتے ہیں. وہ جو 2 کامیاب ہوتے ہیں وہ پہلی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یا جو 98 ہیں ان میں سے تقریباً 50% لوگ وہ ہوتے ہیں ناکام ہونے والے, جو کہ خود سے نہیں سیکھ سکتے یا مینٹور سے گائیڈنس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کو پراپر ٹریننگ چاہیے, ان کو پراپر انگلی پکڑ کے چلانے والا چاہیے. تو ان کے لیے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ لوگ ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں, اپنے آپ کو آپ ڈیولپ کریں, اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پہلی 2 ٹائپس میں سے کسی میں ایڈجسٹ ہو جائیں. ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس میں اگر ایک بندہ ہے جو کہ سیلف ڈریون ہے یا جو کہ مینٹور سے جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے, اس کو 8 گھنٹے لگتے ہیں سیکھنے میں, تو ان کو ہو سکتا ہے 16 گھنٹے لگیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے, ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑے گی. اچھا, ایسے لوگ جو ہیں ان ہر آرگنائزیشن میں آلموسٹ پائے جاتے ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے. ان کو نیکسٹ اسٹیپ لینے کے لیے کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کوئی بھی نیکسٹ اسٹیپ لینے کے لیے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمفرٹ زون میں جا کے وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. اب وہ انہوں نے جاب شروع کی, 1,00,000 1,50,000 2,00,000 سیلری تک پہنچے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں, اب میں بالکل ٹھیک ہوں, میرے گھر کے اخراجات بہترین چل رہے ہیں, میں صبح تیار ہو کے آفس جاتا ہوں, وہاں پہ جا کے اپنا کام شام کرتا ہوں, شام کو واپس آتا ہوں, اور یکم کو میری سیلری آ جاتی ہے, تو مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا, اب کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا میں فری لانسنگ میں کامیاب ہو بھی سکوں گا یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں جاب چھوڑ دوں اور میں فری لانسنگ میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. تو بھائی آپ نہیں کامیاب ہو سکتے, یہ 100% آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا, کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آنا کہ پتہ نہیں میں ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. کیونکہ آپ ابھی سے شکی ہیں, آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے, آپ کو اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں.
شاید آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے وہ ساری کی ساری لوگوں کے سہارا لے کے گزاری ہے. تو اس لیے آپ کو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر آ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے. آپ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں, یا اس سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بلڈ کریں. مائنڈ سیٹ بلڈ کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ جیسے لاکھوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, کوئی بھی اسکل سرچ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سیلف امپلائمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں. آپ ان کی پروفائلز دیکھیں, آپ کو بڑی اچھی اماؤنٹس کمانے والے لوگ جو ہے وہاں پہ ملیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور سوال آیا تھا کہ مجھے کس اسکل میں جانا چاہیے, کون سا اسکل میرے لیے بہتر ہے جس سے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں. ایک چیز تو آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہے, اسکل کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا. ہر اسکل زبردست ہے. آپ گرافک ڈیزائننگ میں جائیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں جائیں, آپ پروگرامنگ میں جائیں, کوڈنگ میں جائیں, ڈیٹا انالیسز میں جائیں, ویب ڈیولپمنٹ میں جائیں, رائٹنگ میں جائیں, کسی بھی اسکل میں آپ جاتے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک آپ کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر, آپ کو شوق نہیں ہے اس کے کام کرنے کا. ایک ایسا کام جو آپ شروع کرتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں, یا اس کام کو جب نیکسٹ ڈے آپ نے کرنا ہے تو آپ کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ میں کروں, پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں کر لوں گا. تو سمجھ لیں کہ یہ کام آپ کو اکتا دیتا ہے. ایسا کام آپ نے نہیں کرنا, اس سے آپ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے. آپ سیکھ بھی جائیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ اکتا جائیں گے اور دیٹس اٹ, ختم ہو جائے گا. تو جو کام کرتے ہوئے آپ رات کو بیٹھتے ہیں, لیپ ٹاپ اوپن کر کے ایک کام آپ نے سیکھنا یا کرنا شروع کیا اور آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا کہ رات کے 12-1 بج گئے ہیں, تو سمجھ لیں کہ یہ کام ہی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. تو رائٹ اسکل اپنے لیے چوز کریں, کمیونیکیشن کے اوپر کام کریں, اور پھر فری لانسنگ سیکھیں. سیکھنے کے لیے میں ہر بندے کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, حالانکہ میں ایک ٹرینر ہوں, میں لوگوں سے چارج کرتا ہوں, پیسے لیتا ہوں ٹریننگز دینے کے, لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سیلف امپلائمنٹ کی طرف آنا ہے تو آپ کو خود سے سیکھنا ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں. اب میں ایک ایگزامپل دوں, میری وہ ٹریننگز جو کہ میں پیڈ ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں وہ ساری کی ساری فری بھی پڑی ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. آپ جائیں W3 اسکل سیٹ یوٹیوب چینل کے اوپر, وہاں پہ پلے لسٹ میں دیکھیں, آپ کو ساری ٹریننگز ملیں گی. تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کسی کے پاس جا کے اس کو پیسے دے کے ٹریننگز کرنے کی. صرف مینٹورشپ کی ضرورت ہے, پھر آپ کو لازمی جائیں. فائدہ صرف یہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی ٹرینر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو آپ نے چیزیں میں بھی 1 مہینے میں سیکھنی تھی وہ 8-10 دن میں سیکھ جاتے ہیں. تو دوسرا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کو لائیو پروجیکٹس ملتے ہیں, آپ کو پروجیکٹس میں جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے. لیکن جب آپ خود سے سیکھنے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے خود سے مینیج کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا میں فوری طور پہ جاب چھوڑوں اور جاب چھوڑنے کے بعد میں یہ کام شروع کر دوں. بالکل بھی ایسا نہیں کرنا, آپ نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے. جب آپ نے سیلف امپلائمنٹ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے شروع میں اس کو ایز اے پارٹ ٹائم لے کے چلنا ہے, آپ نے ایکسٹرا سورس آف انکم کے طور پہ لے کے چلنا ہے. اس میں جیسے آپ جاب کوئی سٹارٹ کرتے ہیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کال سینٹر ایجنٹس کے طور پہ جاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو 10-10 سال کال سینٹر ایجنٹس رہتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو 1-2 سال کے اندر ٹیم لیڈ یا فلور سپروائزر پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. مے بی آپ زیادہ محنت نہ کر رہے ہوں اور آپ جو ہے وہ ٹاپ ریٹڈ ہونے میں بڑا ٹائم لگ جائے آپ کو, یا لیول 1 لیول 2 سیلر ہونے میں بڑا ٹائم لگ جائے. تو جب تک آپ کی پروفائل اور پورٹ فولیو نہیں امپروو ہوگا, آپ کے چانسز کم ہیں کہ آپ کو زیادہ کام ملے گا. تو جب تک ایک چیز ذہن میں رکھیں, جس دن آپ کی انکم آپ کی سیلری سے 4 ملٹیپلز ہو جائے گی پھر آپ بے شک ریزائن کر دیں. پھر آپ اس فیلڈ میں سکسیزفلی کام ان ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ 50,000 روپے آپ کی سیلری ہے اور 2 لاکھ روپے آپ نے سیلف امپلائمنٹ سے ارن کرنا شروع کر دیا, تو یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کو وہاں سے آپ چھوڑ دیں اور آ جائیں اس فیلڈ کے اندر جم کے کھیلیں. یہ تھے وہ سارے سوالات جو آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے ضرور واٹس ایپ کریں یا کامنٹس میں بھیجیں. جس طرح سے بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر میرے یوٹیوب چینل, میرے فیس بک پیج, میری پروفائل ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.